اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ آپ کی خدمت میں احکام قرآن کے عنوان سے سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ قرآن مجید کے واجب سجدے اور ان کے احکام۔ اس میں سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1106 تک بات گزر گئی تھی، لیکن 1105 نمبر کے مسئلے میں دوبارہ اس کو ہم پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کر دے رہے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے والی کلپ میں بیچ میں اس طریقے سے اور اس انداز سے گفتگو ہوئی تھی کہ اس میں شاید کسی کو شک و شبہ ہو جائے، اس لیے دوبارہ پڑھ دے رہے ہیں کہ اگر انسان سوئے ہوئے شخص یا دیوانے یا بچے سے جو قرآن کو قرآن سمجھ کر نہ پڑھ رہا ہو سجدے کی آیت سنے یا اس پر کان دھرے تو سجدہ واجب ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان سو رہا تھا، وہ قرآن کی آیت پڑھنے لگا، کون سی؟ جس میں سجدہ واجب ہے، یا کوئی دیوانہ یا کوئی بچہ قرآن کی وہ آیت پڑھ رہا ہے جس کے سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے یا پڑھنے کے بعد سجدہ واجب ہو جاتا ہے، دیوانہ یا بچہ پڑھ رہا تھا اور وہ بچہ جو ہے قرآن کو سمجھ کر بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تب پر بھی اگر کوئی اس آیت کو سنے جس میں سجدہ واجب ہے تو سننے کے بعد سجدہ واجب ہو جائے گا۔ یہ پچھلے والے مسئلے کے ضمن میں جو گفتگو ہوئی تھی یہاں پہ وضاحت کرنا اس کے لیے ضروری تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آج کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں ضروری نہیں ہے کہ وضو یا غسل یا تیمم سے ہو، بنابراین اگر کسی مجنب یا حائض کے لیے سجدہ تلاوت کا سبب پیش آئے تو اس پر واجب ہے کہ سجدے کو بجا لائے اور اسے انجام دینے میں تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ واضح ہے کہ چونکہ سجدہ تلاوت میں طہارت شرط نہیں ہے، لہذا اگر کوئی وضو نہ کیے ہو یا غسل نہ کیے ہو یا تیمم نہ کیے ہو، اس وجہ سے کہ بغیر طہارت کے یعنی وضو یا غسل یا تیمم سے نہیں ہے، اس وجہ سے اگر کوئی مجنب یا حائض ہو اور وہ سجدہ تلاوت کا سبب اس کے سامنے پیش آئے، یعنی سجدہ تلاوت کو وہ آیت جس میں سجدہ واجب ہے اس سے پڑھ لے یا سن لے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ فوراً سجدہ تلاوت کو بجا لائے اور اس کا تاخیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پر پیشانی کو رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، اور احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اس طرح رکھے جس طرح نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ انسان کے اوپر احتیاط واجب یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے واجب سجدے میں انسان اپنی پیشانی کو زمین پر یا سجدگاہ پر یا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اس پر رکھ رہا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی پیشانی کو ایسی چیز پر رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہ واجب ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ انسان کس کا رکھنا واجب؟ پیشانی کا، لیکن بقیہ جو اعضاء سجدہ ہے اس کے لیے کیا ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر بدن کے دوسرے اعضاء زمین پر اس طرح سے رکھے جس طرح نماز کے سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ دوسرے اعضاء جو اعضاء سجدہ کہے جاتے ہیں اس کو بھی زمین پر رکھے۔ لیکن واجب جو ہے جو ضروری ہے
وہ حد اقل انسان پیشانی کو سجدگاہ یا کسی ایسی چیز پر جس پر سجدہ صحیح ہے اس کو رکھے، لیکن دوسرے اعضاء کا رکھنا یہ مستحب ہے۔ یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہاں۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان قرآن مجید کا واجب سجدہ کرنے کے ارادے سے پیشانی زمین پر رکھ دے تو خواہ وہ کوئی ذکر نہ بھی پڑھے تب بھی کافی ہے، اور ذکر کا پڑھنا مستحب ہے، اور بہتر ہے کہ یہ پڑھے۔ یہ جو جملہ جو ہے یہ دعا کا جملہ ہے، یہ پڑھا جائے کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدیقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، سجدت لکا یا رب تعبدا و رقا، لا مستنکفا ولا مستکبرا، بل انا عبد ذلیل ضعیف خائف مستجیر۔ یہ پڑھنا مستحب ہے اور بہتر ہے کہ یہ پڑھا جائے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن مجید کے جو واجب سجدے ہیں جس کو سجدے تلاوت کہا جاتا ہے، اس میں انسان صرف پیشانی کو اگر زمین پہ رکھ دے تب بھی وہ کافی ہے، کچھ بھی نہ پڑھے، صرف سجدے میں چلا جائے، بس یہی کافی ہے، اس کا واجب ادا ہو گیا، کوئی بھی ذکر نہ پڑھے۔ لیکن ذکر کا پڑھنا مستحب ہے، مثلا جو نماز میں سجدے میں جو پڑھتا ہے ذکر، اگر وہی پڑھ دے تب بھی کافی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ یہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ حقا حقا، یہ جو پوری دعا آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اس کے بعد کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت میں تکبیرۃ الاحرام، تشہد اور سلام نہیں ہے، البتہ مستحب ہے کہ سجدہ تلاوت سے سر اٹھانے کے بعد تکبیر کہیں۔ یہ مسئلہ بھی واضح ہے کہ سجدہ تلاوت میں نہ ہی تکبیرۃ الاحرام ضروری ہے اور نہ ہی تشہد ضروری ہے اور نہ ہی سلام ہے، یعنی سجدہ تلاوت میں نہ تکبیرۃ الاحرام ہے، نہ تشہد ہے، نہ سلام ہے، کچھ بھی نہیں۔ البتہ مستحب یہ ہے کہ جب سجدے سے سر اٹھائے تو اس وقت تکبیر کہے، اللہ اکبر کہہ دے، بس اتنا کافی ہے، اس میں اور کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے واجب سجدے، قرآن کے واجب سجدے میں کچھ شرطیں معتبر ہیں، وہ کم و بیش اس کے پہلے مسائل میں ساری ذکر ہو چکی ہیں شرطیں، لیکن الگ سے یہاں پہ ایک مرتبہ اور بیان کر دے رہے ہیں کہ قرآن کے واجب سجدے میں کچھ شرطیں معتبر ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی شرط یہ کہ نیت کے ساتھ ہو، یعنی پیشانی کو زمین پر سجدہ تلاوت کی نیت سے رکھے۔ دوسری چیز کیا ہے، اس طرح سے سجدہ کرے کہ اگر لوگ دیکھیں تو کہیں کہ اس نے سجدہ کیا ہے۔ بقیہ چیزیں اس سے پہلے والے مورد میں گزر چکی ہیں کہ وہ جگہ جہاں سجدہ کر رہا ہو غصبی نہ ہو، یا سجدگاہ یا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اس پر سجدہ کرے۔ اور مستحبات جو تھے کہ واجب سجدہ جو ہے سجدہ واجب میں پیشانی کے علاوہ بقیہ اعضاء جو سجدے ہیں وہ زمین پر رکھے، اور دیگر مستحبات گزر چکے ہیں۔ اس میں صرف اس مسئلے میں الگ سے جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے واجب سجدے یعنی سجدہ تلاوت میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نیت سجدہ تلاوت کی نیت سے، ارادے سے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دے، یا جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو اس پر رکھے۔ دوسری چیز جو معتبر ہے، جو ضروری ہے، جو دوسری شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان سجدے میں اس طرح سے سجدے میں سر رکھے کہ اگر لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں اس نے سجدہ کیا ہے۔ باقی جو چیز معتبر تھی وہ اس سے پہلے بیان کر دیا ہے کہ وہ جگہ غصبی نہ ہو اور ایسی جگہ پہ سجدہ رکھے، پیشانی رکھے جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، چاہے وہ سجدگاہ ہو یا مٹی ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ بقیہ مستحبات وہ کم و بیش سارے مسائل میں ذکر ہوئے ہیں جو اب تک مسئلے گزر چکے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔